بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، فارسی زبان کورس میں آج ہمارا 10واں دن ہے، یعنی درس نمبر 10۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس میں آپ ضمیر کے متعلق پڑھیں گے۔ انگلش میں ضمیر کو پروناؤن بولتے ہیں۔ پہلے کے اسباق کی طرح آپ کو پہلے بورڈ پہ مثالیں پڑھائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ ضمیر کس کو بولتے ہیں اور ضمیر کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو بورڈ پہ آپ ملاحظہ کیجئے، ایک طرف اردو میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف آپ کے سامنے انہی مثالوں کی فارسی لکھی گئی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ اردو میں دیکھیے، یہاں پر ایک طرف اردو، دوسری طرف فارسی۔ تو پہلے خانے میں آپ دیکھیے واحد جمع، اور اسی طرح فارسی میں بھی واحد جمع۔ تو میں ہمارے پاس اردو کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہمارے پاس ہم۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس یہاں پر تو کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہمارے پاس تم آتی ہے۔ اگلی مثال ہمارے پاس وہ کا لفظ ہے، یا وہ یا اس، اور اس کی جمع ہمارے پاس آتی ہے ان۔ یہ تو وہ ضمائر تھی کہ جن ضمیروں کی جمع بھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ اردو میں یہ ضمیر کون سی ہے اور اس ضمیر کی جمع کیا بنتی ہے۔ آگے فارسی میں دیکھتے ہیں۔ فارسی میں یہاں پر ہم دو لکھ چکے ہیں، انشاءاللہ نیچے آپ کے سامنے آ جائے گے۔ ایک کو بولتے ہیں ضمیر متصل، دوسرے کو بولتے ہیں ضمیر منفصل۔ تو دیکھیے، میں کے لیے فارسی میں ضمیر متصل میں میم کا لفظ آئے گا، آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ضمیر منفصل میں من کا لفظ آئے گا۔ دوبارہ سن لیجئے، میں کے لیے فارسی میں متصل ضمیر میم کا لفظ آئے گا اور منفصل میں من کا لفظ آئے گا۔ اسی میں کو جب اردو میں ہم نے جمع بنایا یعنی ہم، تو ہم فارسی میں متصل کے لیے ما کا لفظ آئے گا نون غنہ کے ساتھ، اور منفصل میں میم الف زبر ما کا لفظ آئے گا، نون غنہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، مخاطب کی جو ضمیر تھی اردو میں تو فارسی میں متصل کے لیے صرف تے کا لفظ آئے گا اور منفصل میں تو کا لفظ آئے گا۔ تھو بولتے ہیں فارسی میں، تھو کا لفظ آئے گا۔ اور اگر اس تو کو اردو میں ہم جمع، یعنی تو کا جمع بنے گا ہمارے پاس تم، تو تم فارسی میں متصل اس کا ہمارے پاس آئے گا تا نون غنہ کے ساتھ، اور منفصل میں ہمارے پاس ایک لفظ آئے گا شوما۔ آگے دیکھیے، غائب میں ہمارے پاس اردو میں ضمیر تھی وہ لا اس، تو فارسی میں جب ہم متصل اس ضمیر کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس شین کا لفظ آئے گا، اور اگر ہم اس کو منفصل استعمال کریں گے تو اس کے لیے فارسی میں ہمارے پاس او کا لفظ آئے گا۔ ابھی ہم اردو میں جب وہ اور اس جمع استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کا لفظ لاتے ہیں، تو فارسی میں متصل کے لیے ہمارے پاس شاہ کا لفظ آئے گا اور منفصل کے لیے دونوں آ سکتے ہیں، ایشا اور آنہا۔ امید ہے کہ آپ نے ان ضمیروں کو سنا ہوگا، تھوڑا بہت سمجھ بھی گئے ہوں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ جب آپ آگے سبق کو سنیں گے تو آپ کو یہ مثالیں خوب سمجھ آ جائیں گی۔ سنیے، ضمیر کس کو بولتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا وہ آیا، تو اس میں یہ لفظ وہ جو ہے یہ ہمارے پاس ضمیر ہے۔ میں آسان الفاظ سے آپ کو سمجھا دوں۔ ہم مضمون لکھتے ہیں اسلم میرا دوست ہے، تو جب ہم دوبارہ اسلم کے متعلق کچھ بتاتے ہیں کہ اسلم فلاں جگہ پر رہتا ہے، اسلم کا والد محترم یہ کام کرتا ہے، اسلم اتنی جماعت میں پڑھتا ہے،
تو ہم دوبارہ اسلم کا لفظ نہیں لے کے آتے، اس کی جگہ ایک لفظ لے کے آتے ہیں جس میں اس اسلم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لفظ کو ضمیر بولتے ہیں۔ ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسلم میرا دوست ہے، تو جب دوبارہ ہم بولتے ہیں وہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا والد محترم بہت ہی بہترین آدمی ہے، تو دیکھیے ساروں میں ہم اسلم کی جگہ وہ یا اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ضمیر۔ آگے دیکھیے، ضمیر کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں۔ بات کرنے والے کو قواعد میں متکلم بولتے ہیں، بات کرنے والے کو قواعد میں متکلم بولتے ہیں، یعنی میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں، جو بولنے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ سے جو اپنی تعبیر کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح کیا، میں نے اس کو کتاب دی، تو ان ساری مثالوں میں جو میں کا لفظ تعبیر کی جا رہی ہے یا ہم، تو ان تمام مثالوں میں یہ متکلم ہوگا، اور جس سے بات کی جا رہی ہے یعنی مخاطب، اس کو حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ یعنی آپ سامنے والے کو کچھ بول رہے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا یا تم بازار گئے تھے، تو یہ تو اور تم مخاطب ہیں، یعنی آپ کے سامنے وہ بندہ حاضر ہے یا مخاطب ہے، تو اس ضمیر کو جو سامنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو اور تم، اس کو بولیں گے مخاطب یا حاضر کی ضمیر۔ آگے دیکھیے، اور جس کے متعلق بات کی جائے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں غائب۔ یعنی ایک شخص کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ فلاں بڑا ہی اچھا ہی بندہ تھا، وہ اسکول میں ہمارے ساتھ تھا، وہ ہمارے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا، تو ان ساری مثالیں میں وہ جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ موجود تو نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ وہ کا لفظ لے کے آ رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ضمیر غائب۔ تو آپ جان چکے کہ ضمیر 3 قسموں پر ہے، ضمیر متکلم، حاضر اور غائب۔ آگے ہم آپ کو بورڈ پہ کچھ مثالیں سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو مشق میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دیکھیے آپ کے سامنے ایک طرف اردو میں مثالیں، میرا لباس، دیکھیے اس میں ضمیر میرا، تو تھوڑا سا دہرائیے، سوچئے میرا کون سی ضمیر ہے؟ یہ متکلم کی ضمیر ہے، میرا واحد۔ فارسی میں ہم اس کو 2 طریقے سے استعمال کریں گے، متصل اور منفصل۔ تو دیکھیے فارسی میں جب اس لفظ کو ہم متصل سے استعمال کریں گے تو ہم بولیں گے لباسم۔ بورڈ پہ آپ کو ضمیر متصل کے خانے میں نظر آ رہی ہوگی، لباسم، میرا لباس۔ پہلے میں بتا چکا تھا کہ ضمیر متصل واحد کے لیے فارسی میں میم کا لفظ آئے گا، لباسم، میرا لباس۔ اور اگر ہم اس کو ضمیر منفصل میں استعمال کریں گے تو ہم من کا لفظ لے کے آئیں گے، لباس من، لباسم یا لباس من۔ اگلی مثال دیکھیے، ہمارا کرتا، ہمارا یہاں پر ضمیر ہے متکلم کی، جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور کرتے کے لیے فارسی میں پیراہن کا لفظ آتا ہے، تو ضمیر متصل میں ہمارے پاس مثال بنے گی، ہمارا کرتا پیراہن ما، نون غنہ کے ساتھ، ہمارا کرتا پیراہن ما۔ اور اگر ہم اسی مثال کو ضمیر منفصل فارسی میں بنائیں گے تو ہم بولیں گے لباس ما، میم الف زبر ما، نون غنہ کا اضافہ نہیں کریں گے۔ دوبارہ سنیے، اگر ہم ضمیر متصل میں بولیں گے پیراہن ما، اور منفصل میں پیراہن ما۔ اگلی مثال دیکھیے، حاضر کی ضمیر، تیرا کرتا، اس مثال میں تیرا ہمارے پاس حاضر واحد حاضر یا واحد مخاطب کی ضمیر ہے، تو ہم جب اس کی فارسی بنائیں گے تو متصل میں ہمارے پاس مثال بنے گی پیراہنت، پیراہنت، میں بتا چکا تھا تا کا اضافہ کریں گے متصل میں پیراہنت، اور منفصل میں ہمارے پاس آئے گی پیراہن تو۔ دوبارہ سنیے، تیرا کرتا متصل میں پیراہنت اور منفصل میں پیراہن تو، متصل میں تا کا اضافہ اور منفصل میں تو کا اضافہ کریں گے۔ اگلی مثال دیکھیے، تمہارا کرتا، اس مثال میں تمہارا ہمارے پاس ضمیر حاضر کی ضمیر ہے، جمع حاضر کی، فارسی میں ہم متصل میں لفظ استعمال کریں گے پیراہن شاہ، پیراہن شاہ۔ ہمارے پاس یہاں پر یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں بورڈ پہ یہ تا کا لفظ ہے، پیراہن تا استعمال کریں گے، پیراہن تا، تا الف زبر تا، نون غنہ، پیراہن تا، تمہارا کرتا پیراہن تا۔
اور اگر ہم منفصل میں استعمال کریں گے پیراہن شما، پیراہن شما، تمہارا کرتا متصل میں پیراہن تا اور منفصل میں پیراہن شما۔ اگلی مثال دیکھیے، غائب کی ضمیر، واحد غائب کی ضمیر اس کا قلم، یہ اس ہمارے پاس واحد غائب ہے تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے اس کا قلم، متصل میں قلمش، شین کی ضمیر کا اضافہ کریں گے اس کے لیے قلمش۔ اور اگر ہم منفصل میں استعمال کریں گے تو قلم او کا لفظ اضافہ کریں گے۔ دوبارہ دیکھیے، اس کا قلم، متصل میں قلمش اور منفصل میں قلم او۔ اگلی مثال دیکھیے، اس کا قلم، ان کا قلم، یعنی ان کی قلمیں، پہلے واحد تھا اس کا قلم، ابھی جمع ان کی قلمیں، تو ہمارے پاس یہاں پر فارسی بنے گی متصل میں قلم شاہ اور منفصل میں قلم انشاء کا لفظ لے کر ہم آئیں گے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اوپر کی مثالوں میں دو قسم کی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں، ایک ضمیر ضمیر منفصل، دوسری ضمیر ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر جو کلمے سے ملی ہوئی نہ ہو، مثلا لباس من، اوپر کی مثالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور متصل کی ضمیر، ضمیر متصل کی ضمیر وہ ضمیر جو کلمے سے ملی ہوئی ہو، مثلا لباسم، دیکھیے یہ میم یہاں پر ملی ہوئی ہے اور اوپر کی مثال میں لباس من میں وہ من لباس سے جدا ہے، تو جو ضمیر ہمارے پاس لفظ سے جدا ہوگی اس کو ہم منفصل بولیں گے اور جو ملی ہوئی ہوگی اس کو ہم منفصل بولیں گے۔ مطلب یہ کہ متصل ضمیریں دراصل وہ ضمیریں ہیں جو کسی فعل یا اسم کے ساتھ مل کر تو ضمیر کے معنی دیں گی، لیکن فعل یا اسم سے الگ ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ یہ قاعدہ ہے، اگر یہ ضمائر اسم اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی متصل کی ضمیریں تو ضمیر کا معنی ہوگا، اور بلکہ اگر یہ ضمائر ہم اس سے جدا کر دیں تو اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوگا بلکہ یہ مہمل ہو جائیں گی۔ دیکھیے آپ مثالوں میں، جیسے تمام فعلوں کے صیغوں کی علامتیں، مثلا کردن میں ند، آگے انشاءاللہ اسباق میں آئے گا کہ فعل کی ضمیریں جس طرح ہم گردان کرتے ہیں، کرد، کردن، کردی، کردید، کردم، کردم، ان تمام مثالوں میں پہلی مثال کے علاوہ دوسری مثال میں ند، تیسری مثال میں یا، چوتھی مثال میں ید، پانچویں مثال میں میم، چھٹی مثال میں یم، یہ تمام ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کردن میں ند کے معنی ہے انہوں نے، اسی وقت تک ہوں گے جب یہ معنی جب ہم نت کا کریں گے انہوں نے، یہ تب تک ہوں گے جب تک یہ نت کرت کے ساتھ یا کسی اور فعل کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور اگر علیحدہ حرف ند استعمال کیا جائے فعل کے علاوہ تو اس کے کوئی بھی معنی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کتابش یا کتابت، تو پہلی مثال میں شین اور دوسری مثال میں تا، دونوں ضمیریں ہیں، ان کا معنی اس کی اور تیری، کتابش اس کی کتاب، کتابت تیری کتاب، اس وقت تک کہے جائیں گے، یعنی تا کا معنی اور شین کا معنی اس وقت تک ہوگا جب تک یہ حرف لفظ کتاب کے ساتھ مل کر مضاف الیہ واقع ہو۔ اگر علیحدہ علیحدہ حرف شین اور تا ضمیریں علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کے کوئی بھی معنی نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس ضمیر منفصل او، من وغیرہ مستقل ضمیریں ہیں، ہر حال میں ضمیر کے معنی دیں گے، اگر یہ ضمائر کسی لفظ کے ساتھ ملا دی جائیں یا علیحدہ استعمال کی جائیں، مگر دونوں صورتوں میں ان کا معنی ہوگا، معنی اس کا محمل نہیں ہو سکتا۔ آگے ضمیروں کے استعمال کے چند اصول، تو دیکھیں ہدایت نمبر 1، جس کلمے کے آخر میں ہا ہو اس کے ساتھ ضمیر متصل ملائی جائے تو اس ضمیر سے پہلے الف بڑھا دیتے ہیں تاکہ دو ساکن جمع نہ ہو۔ مثلا دیکھیے خامہ ات، خامہ بولتے ہیں قلم کو، تو دیکھیے آخر میں اس لفظ میں ہا ہے، جب اس کے ساتھ ہم واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ملائیں گے تا، تو خامہ ات متصل کی ضمیر ہے، تو دیکھیے تا کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا گیا، خامہ ات۔ دوسرا قاعدہ ہدایت نمبر 2، جن لفظوں کے آخر میں الف یا وہ ہو ان کے بعد ضمیر متصل جب لائیں گے ہم تو یا کا اضافہ کریں گے، جیسے بویش یا پاس پایش، دیکھیے بو کا لفظ آخر میں ہمارے پاس وہ ہے تو شین واحد غائب کی ضمیر جب ہم اس کے ساتھ لے کے آئیں گے تو یا کا اضافہ کریں گے بویش۔ اسی طرح دوسرا لفظ پا ہے ہمارے پاس، جب اس کے ساتھ ہم شین ضمیر کا اضافہ کریں گے تو اس سے پہلے یا کا اضافہ لے کے آئیں گے پایش۔
یہاں آپ جانتے ہیں کہ ضمیر اسم کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے اس اسم کو اس ضمیر کا مرجع کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس کی طرف ضمیر کا اشارہ ہو۔ میں پہلے بتا چکا ہوں اسلم کے علاوہ جو ہم دوسرے جملوں میں وہ کا لفظ، ان کا لفظ، اس کا لفظ استعمال کیے جا رہے تھے، تو یہ اس میں جس لفظ کی طرف اشارہ ہے وہ لفظ اس کا مشار الیہ یعنی مرجع ہوگا۔ آگے مشق شروع کرتے ہیں۔ تو مشق کا پہلا حصہ ذیل کے جملوں میں ضمیر منفصل اور متصل الگ الگ کریں اور اردو میں ترجمہ کریں۔ تو پہلے ہم فارسی کی ان مثالوں کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس مثال میں سے ضمیر کو علیحدہ کریں گے کہ یہ ضمیر متصل کی ہے یا منفصل کی۔ دیکھیے پہلی مثال لباس او، ترجمہ اس کا ہے اس کا لباس۔ تو دیکھیے اس میں لباس او میں ہمارے پاس او کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے اس، تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل علیحدہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیے لباسش، لباسش اس کا ترجمہ ہے اس کا لباس۔ دیکھیے اس مثال میں ہمارے پاس لباسش میں شین ہے، کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے، اس کا غائب کے لیے، تو یہ متصل کی ضمیر ہے ہمارے پاس۔ لباس ماں اگلی مثال، اس کا ترجمہ ہے ہمارا لباس، تو اس مثال میں دیکھیے ماں کا لفظ ہے لباس ماں، تو یہ ماں کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل۔ اور منفصل میں پھر کون سی ضمیر ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے۔ اگلی مثال دیکھیے جستجویت، ترجمہ اس کا ہے تیری تلاش، تا کا معنی تیری یعنی واحد مذکر واحد مخاطب کی ضمیر ہے، تو یہ متصل کی ضمیر ہے یا منفصل کی؟ تو یہ ہمارے پاس متصل کی ضمیر ہے تا۔ پانچے شلوارت، ترجمہ اس کا یہ ہے تیرے شلوار کا پنچا۔ تو دیکھیے اس مثال میں ہمارے پاس شلوارت میں تا کا لفظ ہے، ضمیر متصل ہے واحد حاضر کے لیے، پانچے شلوارت یعنی تیرے شلوار کا پانچا، اس میں تا ہمارے پاس متصل کی ضمیر ہے۔ اگلی مثال دیکھیے قلم تا، قمیص تا، تمہاری قمیص، تو اس مثال میں دیکھیے اردو میں ترجمہ تمہاری قمیص، یہ تا کا لفظ ہمارے پاس استعمال ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ضمیر متصل ہے، قمیص تا، یہ ہمارے پاس جمع کی ضمیر ہے ہمارے پاس متصل میں، اور واحد کے لیے ہمارے پاس تے اور جمع کے لیے تا۔ اگلی مثال دیکھیے گفتگویم، ترجمہ اس کا اردو میں ہے میری گفتگو، تو اس مثال میں دیکھیے گفتگویم میم کا لفظ ہے، یہ میم ہمارے پاس متصل کی ضمیر ہے واحد متکلم کی۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مثال میں یا کیوں آیا ہے، تو پہلے قاعدہ گزر چکا ہے، جس لفظ کے آخر میں وہ آئے گا اگر ہم اس کے ساتھ ضمیر متصل ملائیں گے تو اضافہ یا کا کریں گے، گفتگو سے گفتگو یم۔ اگلی مثال کلاہ تو، اردو میں اس کا ترجمہ ہے تیری ٹوپی، تو اس مثال میں دیکھیے کلاہ تو کا لفظ ہمارے پاس استعمال ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے، مخاطب کی ضمیر ہے ہمارے پاس واحد مخاطب کی۔ اگلی مثال دیکھیے پیراہن من، اردو میں ترجمہ میری قمیص، تو اس مثال میں پیراہن من کا لفظ استعمال ہے، اور یہ من ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے ہمارے پاس من یعنی میرا، واحد کی ضمیر ہے۔ اگلی مثال دیکھیے قبائم، میرا جبہ، تو اس مثال میں دیکھیے میم کا لفظ ہے، وہی پہلے والی ہدایت کے موافق، جب کسی لفظ کے آخر میں الف ہوگا تو ہم جب اس کے ساتھ ضمیر متصل ملائیں گے تو یا کا اضافہ کریں گے قبائم، اس مثال میں ہمارے پاس میم ہے، ضمیر ہے، ضمیر متصل کی واحد متکلم کی۔ اگلی مثال دیکھیے دکان شاہ، ان کی دکان، اس مثال میں دیکھیے شاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، واحد و غائب کی جو ضمیر ہے شین، اس کی جمع ہمارے پاس شاہ، دکان شاہ، ان کی دکان، اس میں دیکھیے شاہ ہمارے پاس متصل کی ضمیر ہے۔ مشق کا دوسرا حصہ دیکھیے ذیل کے جملوں کا متصل اور منفصل ضمیروں کے ساتھ فارسی میں ترجمہ کریں۔ دیکھیے مثالیں ہمارے پاس اردو میں موجود ہیں، ہم اس کی پہلے فارسی بنائیں گے، مگر فارسی متصل میں بنائیں گے پہلے پھر منفصل میں۔ مثال دیکھیے اس کا کرتا، تو اس کے لیے فارسی میں متصل میں ہم استعمال کریں گے پیراہنش، شین کی ضمیر اس کے لیے پیراہنش، اور منفصل میں یہی ضمیر ہمارے پاس او کا لفظ پیراہن او، تو دیکھیے دوبارہ اس کا کرتا، متصل میں پیراہنش اور منفصل میں پیراہن او۔ اگلی مثال دیکھیے ان کی ماں،
تو یہ ان کا لفظ ہمارے پاس ضمیر ہے، اور غائب جمع غائب کی ضمیر ہے۔ فارسی میں متصل ہم لفظ استعمال کریں گے مادرش، یہ مادرش مادر شاہ کا لفظ آئے گا، مادر شاہ، ان کی ماں مادر شاہ نون غنہ کے ساتھ۔ اور فارسی میں منفصل جب ہم بنائیں گے تو مادر آنہا کا لفظ آئے گا، مادر آنہا کا لفظ ہمارے پاس آئے گا۔ دوبارہ دیکھیے، ان کی ماں مادر شاہ، اور منفصل میں مادر آنہا۔ اگلی مثال دیکھیے، تیری بہن، تو فارسی میں ہمارے پاس اس متصل ضمیر میں خواہرت، تا واحد مذکر مخاطب، واحد مخاطب کے لیے، اور جب ہم منفصل میں لے کر آئیں گے تو خواہر تو کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگلی مثال دیکھیے، تمہاری کتاب، تو فارسی میں متصل میں ہم لفظ استعمال کریں گے کتاب تا، اور منفصل میں کتاب شما۔ اگلی مثال دیکھیے، میرا سبق، تو فارسی میں متصل میں ہم استعمال کریں گے سبقم، میرا سبق میم ضمیر ہے، اور منفصل میں سبق من۔ اگلی مثال دیکھیے، ہمارا باپ، فارسی میں متصل میں پدرما، اور منفصل میں پدرما، صرف اتنا فرق ہے کہ متصل میں نون غنہ کا اضافہ اور منفصل میں یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگلی مثال دیکھیے، اس کی واسکٹ، نیم تنہ اش، نیم تنہ اش۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر الف کا اضافہ کیوں؟ تو پہلے آپ قاعدہ سن چکے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں ہا ہوگی، جب اس کے ساتھ ہم متصل کی ضمیر کا اضافہ کریں گے تو ہم الف کا اضافہ لے کے رہیں گے۔ واسکٹ کو نیم تنہ بولتے ہیں، نیم تنہ اش، اور منفصل میں ہم استعمال کریں گے نیم تنہ او۔ اگلی مثال دیکھیے، اس کی ٹوپی، متصل میں کلاہش، اور منفصل میں کلاہ او۔ اگلی مثال دیکھیے، ان کی ٹوپیاں، متصل میں کلاہ شاہ، اور منفصل میں ہمارے پاس کلاہ آنہا کا لفظ آئے گا۔ اگلی مثال دیکھیے، ہمارے پاس میرا کوٹ، تو ہمارے پاس فارسی میں متصل میں نیم تنہ ام، اور منفصل میں ہمارے پاس نیم تنہ من کا لفظ آئے گا۔ اگلی مثال دیکھیے، ہماری واسکٹ، نیم تنہ ماں، اور منفصل میں نیم تنہ ماں، نیم غنہ کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو، تو متصل میں ہمارے پاس گفتگویش، وہی قاعدہ ہے، وہ ہے، تو اس میں ہم یا کا اضافہ کریں گے گفتگویش، اور منفصل میں ہمارے پاس گفتگوے او۔ اگلی مثال دیکھیے، تیرا تحفہ، تو فارسی میں متصل میں ہمارے پاس آئے گے ہدیہ ات، اور منفصل میں ہمارے پاس لفظ استعمال ہوگا ہدیہ تو۔ اگلی مثال دیکھیے، ہمارے رومال، دستمال ماں، متصل میں، اور منفصل میں دستمال ماں بغیر نون غنہ کے۔ آخری مثال، تیرا کرتا، پیراہنت، اور منفصل میں پیراہنت تو۔ امید ہے کہ آپ ان مثالوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آ جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کمنٹ میں ہم کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کچھ مثالوں پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، یا لکھائی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا ہمیں کوئی مثال سمجھ خود نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اہل زبان ہم ہیں نہیں فارسی کے، تو تھوڑی بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری آگاہی کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔